السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کا میزبان خالق مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور ایک اور مشہور ڈرامے آس پاس کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جسے آپ بے حد پسند کر رہے ہیں، اور یہ ڈرامہ شروع سے ہی مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ آس پاس ڈرامے کی 22 قسطوں کو آپ نے بے حد پسند کیا ہے، نہ صرف پاکستان نے بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ ڈرامہ کافی پذیرائی حاصل کر رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس ڈرامے کی کہانی کو، اس ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم کی ایفرٹس کو اور اس ڈرامے کی کاسٹ کو پسند کر رہے ہیں۔ سب فنکار اپنے اپنی جگہ پہ بہت جم کر اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، لیکن کیا کہنے ہیں ڈرامے کی ہیروئن لائبہ کے، جو پورے ڈرامے پر چھائی ہوئی ہیں، اور عرشی کا کردار اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے جس کے گرد سارا ڈرامہ گھوم رہا ہے۔ سامنے ڈاکٹر سہام بہت اچھا فنکار ہونے کے باوجود کردار کے لحاظ سے عرشی کے سامنے دبا ہوا ہے، اور اب تو اس کی بہن بھی آ گئی ہے جو دیکھے گی کہ اس کے بھائی نے کس لڑکی کو پسند کیا ہے۔ تو عرشی کافی پریشر میں ہے، اور اس کی ماں بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ڈاکٹر سہام تو اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کی بہن کا پتہ نہیں رویہ کیسا ہوگا، کس انداز کی لڑکی ہے۔ بہرحال اب ملنے والی ہے تو سب پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر سہام تو چاہتا تھا کہ ایئرپورٹ پر وہ ساتھ چلے، لیکن اس کی بہن نے منع کر دیا تھا کہ اسے لے کر مت آنا، میں پہلے اکیلے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھوں گی تو مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے تم غیر ہو گئے ہو اور میرے نہیں رہے، میرا بھائی کسی اور کی طرف زیادہ چلا جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یہ سوچ کے ڈاکٹر سہام بڑا حیران ہوا تھا کہ میری آپی نے یا میری بہن نے ایئرپورٹ پر عرشی کو ساتھ لانے سے منع کیوں کیا ہے۔ وہ تو بہت آنا چاہتی تھی اور اس نے تیاری بھی کر رکھی تھی۔ اب ڈاکٹر سہام کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عرشی اور اس کے والد جو ہیں ان کی آپس میں انبن ہو گئی ہے، اور عرشی کے والد سخت ناراض ہیں پوری فیملی سے، عرشی سے، اس کی چھوٹی بہن انوشا سے، اور ان کی والدہ سماب سے، اور وہ یہ کہہ کے بھی گئے ہیں کہ اب تم لوگ کاشفا کے گھر پہ مت آنا، یعنی کہ دوسری بیوی کے گھر پہ مت آنا۔ جبکہ انوشا رہ نہیں پاتی، وہاں اماد کو ملنے جاتی ہے، اور اس دفعہ اس کو کافی ڈانٹ پڑی ہے۔ پہلے وہاں پہ کاشفا کی امی سے ڈانٹ پڑی تھی، اب خود کاشفا نے اپنے شوہر کے سامنے اس کو بہت ڈانٹا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ صرف یہ دیکھنے آئی ہے کہ اس کی ماں نے مجھ پر جو تعویذ گنڈے کیے ہیں ان کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنا سر پکڑ کے کبھی کمر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ شو کرتی ہے اپنے شوہر اوصاف کو کہ جیسے پہلی بیوی مجھ پہ تعویذ گنڈے کر رہی ہے، اور یہ اولاد صرف یہ دیکھنے آتی ہے کہ میرا کیا حال ہے۔ اوصاف پوری طرح دوسری بیوی کے قابو میں ہے اور اس کی باتوں میں چلتا ہے، پہلی بیوی کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈانٹتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا، اور بیٹیوں کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، صرف ڈانٹ ڈپٹی کرتا رہتا ہے، ان کے خیال نہیں رکھتا۔ اس کا کردار بہت نیگیٹو ہے، جان ریمبو یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوصاف کا 2 بیویاں ہیں ان کی، اور چھوٹی بیوی ان کی صاحبہ ہے، لہذا انہوں نے صاحبہ کو ہی زیادہ اہمیت دینی ہے، اور بڑی بیوی ان کی صبا فیصل ہے، ان کو وہ بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ اب ڈاکٹر سہام نے پسند کر لیا ہے کہ میں نے عرشی سے ہی شادی کرنی ہے، اور اس نے عرشی کو یقین بھی دلایا ہے کہ میری بہن تمہیں ہر حال میں پسند کر لے گی، اور تم ہو ہی اتنی اچھی کہ میری عرشی اتنی اچھی ہے کہ وہ کیسی بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کی رائے اس کے بارے میں کچھ بھی ہو، مجھے وہ پسند ہے، اور میں اور عرشی ہی اپنی زندگی اکٹھے گزاریں گے۔ اب یہ تو اس نے یقین دلا دیا ہے۔ ادھر چھوٹی بہن انوشا جو ہے وہ اماد کو پسند کرتی ہے، لیکن اماد کے بارے میں اس کو یہ خبر ملی تھی شہروز کے ذریعے کہ شاید شہروز کی جو دادی ہے وہ اماد کی شادی اپنی کسی سہیلی کی نواسی سے کرنا چاہ رہی ہے، تو اس لیے وہ پریشان ہوئی ہے۔ اس نے عرشی سے کہا کہ میں کیا کروں، اماد کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن عرشی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں کیا کروں، ابو ناراض ہو گئے ہیں، اور ادھر سہام کی بہن آ رہی ہے، اور وہ ملے گی اور پوچھے گی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، تو وہ اس معاملے میں کافی نروس ہے۔ جبکہ انوشا بتاتی ہے ڈاکٹر سہام کو کہ اب عرشی آج کل کافی جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے آپ کی بہن کے استقبال کے لیے، ملنے کے لیے، کھانا بنانا بھی اس نے سیکھ لیا ہے، بہت اچھے اچھے کھانے بھی آپ کو کھلائے گی بہت جلد۔ تو یہ سن کے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن کو بھی بتاتا ہے، تو اس کی بہن کہتی ہے اچھا یہ بڑی چالاک لڑکی ہے۔ تو سہام پریشان ہو جاتا ہے کہ چالاک لڑکی سے کیا مراد ہے، کہتی میں آ رہی ہوں، میں سب دیکھ لوں گی۔ تو اب آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ کیسا ٹاکرا ہوتا ہے ان کا، ڈاکٹر سہام کی بہن کا عرشی سے، اور اس کے بعد ان کے والدین سے، اور ادھر ڈاکٹر سہام تو ظاہر ہے امیدوار ہے عرشی کا، لیکن دوسری طرف انعام ملک بھی امیدوار ہے عرشی سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کا کیا بنے گا۔ آنے والے مناظر دلچسپ ہوں گے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، لائبہ خان کی اداکاری کیسی لگ رہی ہے، اور
اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر سہام کا کردار آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جو بھی آپ کو اچھے لگ رہے ہیں وہ ضرور بتائیے۔ علی انصاری کا کردار بڑا جاندار ہے، وہ اچھے طرح اداکاری کر رہے ہیں، اسکرین پر چھائے ہوتے ہیں جب آتے ہیں۔ لیکن لائبہ کے کیا کہنے ہیں، اور عرشی کے کردار کو بہت ہی خوبصورتی سے نبھا رہی ہیں، فل مارکس ہیں ان کے لیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے گا۔ بہت شکریہ۔